الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بے پناہ شکر و احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا
مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. ارے تمہیں کچھ خبر بھی ہے تمہارے پاس کون سا مہمان آنے والا ہے؟ ارے تمہیں کچھ پتہ بھی ہے تمہارے پاس کیسے رب کی رحمتیں آنے والی ہے؟ ایک عظمتوں والا، ایک برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. ارے یہ کیسے برکتوں والا ہے، یہ کیسے عظمتوں والا ہے، یہ کیسے بلندیوں والا ہے. آئیے حدیث کی طرف جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ارے یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اس کے اندر رب کی طرف سے اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ مومن اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اگر عبادت کرتا ہے، رب عبادت کے اندر اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے، رب اس عبادت کے اندر اتنی برکتیں نازل فرما دیتا ہے. اگر کوئی بندہ مومن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ مومن اس مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کرتا ہے، رب اس کے فرضوں کے اندر اتنی برکتیں دے دیتا ہے. اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. محترم سامعین کرام، ایمان والوں کے لیے تو یہ بڑا پیکیج کا مہینہ ہے. اور خود رمضان المبارک کے مہینے کو آپ دیکھیے، اس کا جو نام ہے، اس نام سے ہی دیکھیے تو بندہ مومن جو اس کے معنی کو سمجھتا ہے وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یاد رکھیے 11 مہینے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ہر مہینے کا نام لوگوں نے رکھا ہے. لوگوں نے کوئی نام رکھا، مہینے کا مشہور ہو گیا، وہی سب کے لیے مشہور ہو گیا اور وہی اس کا نام ہو گیا. لیکن قربان جاؤ رمضان کی عظمتوں پر، قربان جاؤ رمضان کی رفعتوں پر، قربان جاؤ رمضان کی بلندیوں پر. جب رمضان المبارک کے مہینے کا نمبر آیا، رب نے کسی بندے کے حوالے نہیں کیا، کسی دنیا والے کے حوالے نہیں کیا، بلکہ رب نے رمضان المبارک کا نام خود اپنی زبان سے رکھا ہے. رب نے خود اس کا نام رکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ارے لوگو، تم جانتے نہیں ہو کہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے. رب نے اپنی کتاب قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا چناؤ کیا ہے، اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں. اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کے لفظ کی طرف دیکھیے، اگر آپ رمضان کے لفظ کی طرف دیکھیے تو رمضان کے اندر 3 حروف اصلی ہیں، را، میم، طا. یہ 3 حروف اس کے اندر اصلی ہیں، 2 اس کے اندر زائد ہیں. اس رمضان کے خود معنی کی طرف جائیے، لغت کے اندر جائیے، عربی لغت کے اندر جب یہ 3 لفظ ملتے ہیں رمضان، اس کا مطلب ہوتا ہے جلنا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ارے اس کے اندر کیا جلتا ہے، نام کے ساتھ کیا مناسبت ہے، اس نام کی، اس مہینے کے نام کی کیا مناسبت ہے، اس کا یہ نام رب نے کیوں رکھا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کا یہ نام کیوں رکھا ہے. اس لیے کہ بندہ مومن اس کے اندر بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے. جب انسان ان ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے اور انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے بدن کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں، جو بیماریوں کو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت کی وجہ سے اس کے اندر سے تمام فاسد باتوں کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں. اس کا بدن پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو محترم سامعین کرام، اگلی بات آئیے وہ اس سے بھی زیادہ خوشی دینے والی ہے. اگلی بات اس سے بھی زیادہ سرور دینے والی ہے. وہ کیا ہے؟
صحیح طرح سے گزارتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے جب 30 روزے اللہ کی رضا کے لیے صحیح گزار دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو چلا کر معاف فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، تو بڑی نفاتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کرے، اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ یہ مہینہ جتنی عظمتوں والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی عظمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ کیسا برکت والا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے، یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ ہر افطار کے وقت جب لوگ افطاری کے لیے اپنے روزے کو افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ لیکن محترم سامعین کرام، اس حدیث پر ایک نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، نقطہ یہ ہے، بڑی کام کی بات ہے، پتے کی بات ہے، اس کو پلے باندھیے۔ رمضان المبارک کا جو دن ہوتا ہے، دن اور رات یہ 24 گھنٹوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، تہجد کا وقت بھی آتا ہے، سحری کا وقت بھی آتا ہے، نمازوں کے اوقات بھی آتے ہیں۔ ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، بارے الہ تو نے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے تہجد کے وقت کا انتخاب کیوں نہ کیا، سحری کے وقت کا انتخاب کیوں نہ کیا، تو نے دن کے وقت نمازوں کا انتخاب کیوں نہ کیا، بارے الہ تو نے عصر کا وقت کیوں انتخاب نہ کیا، بارے الہ عشاء کے بعد لوگ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، تو نے جہنم سے آزادی کے لیے وہ وقت کا اس وقت کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ محترم سامعین کرام، تو آئیے مجھے اور آپ کو جواب یہ ملتا ہے، ارے حضور کی امت والوں دیکھو تو صحیح، یہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، جو سبا اور ماحول افطاری کے وقت بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی اور وقت میں نہیں ہوتا، بارے نا وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں تھوڑا سمجھائیے نا، ہمیں میرے مالک کی طرف سے جواب ملتا ہے، ارے میرے بندو دیکھتے نہیں ہو، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، ہر کسی کی استطاعت کے مطابق اللہ کی طرف سے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، ارے اس بندے کو بھوک بھی ہے، ذرا اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر تو لائیے، ذرا اس ماحول کو اپنے ذہن کے اندر تو لائیے، دسترخوان پر سب کچھ موجود ہے، بندے کو پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، لیکن کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ ارے کیوں ہاتھ نہیں بڑھا رہا؟ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک میرے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا میں چیز اٹھا کر نہیں کھاؤں گا۔ اللہ جب یہ ماحول کو دیکھتا ہے، فرشتوں کے سامنے باہر فرماتا ہے، ارے فرشتوں تم تو یہ کہتے تھے یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، ارے میرے بندوں کو دیکھو تو صحیح، ارے فرشتوں دیکھو تو صحیح، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پانی کی طلب بھی ہے، کھانے کی طلب بھی ہے، ساری چیزوں کی طلب ہے، سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے آج کسی چیز کی طرف نہیں بڑھا رہا، میرے حکم کے انتظار کے اندر ہے۔ رب کا حکم آئے گا پھر پانی پیوں گا، رب کا حکم آئے گا پھر چیز اٹھا کر کے کھاؤں گا، رب کا حکم آئے گا کھجور اٹھا کر کے کھاؤں گا۔ ارے میرے اللہ جب اس ماحول کو دیکھتا ہے، میرے اللہ جب بندوں کے اس تابعداری کو دیکھتا ہے، رب ان سے اتنا خوش ہوتا ہے، رب ان پر اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ راضی ہو کر رب 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، یہ کوئی عام مہینہ تو نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مہینہ تو نہیں ہے اس کو عام مہینوں کی طرح گزار دیا ہے، نہیں۔ محترم سامعین کرام، کما حق ہوں، اللہ کی ذات سے تک دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ مشہور حدیث ہے، رمضان کے فضائل بہت ہیں اپنی جگہ پر، سارے فضائل فرق ہو کر، لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے، ذرا دوسری طرف سے بھی دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں تشریف فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ منبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ السلام خطبے سے فارغ ہوئے، حضرات صحابہ کرام نے عرض یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے وہ عمل دیکھا ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میرا اور آپ جیسا کوئی ہوتا تھا تو اس نے کوئی نہیں پوچھنا تھا۔ ہمیں کیا لگے شریعت کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہے، ہمیں اپنی دنیا چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے بس۔ دنیا کا کوئی کام ہو تو اس کے اندر ہم بڑے چالاک ہیں، کاروبار کا کوئی کام ہو اس کے اندر ہم بڑے ہوشیار ہیں، لیکن جب دین کا کام آتا ہے اور شریعت کی بات آتی ہے ہم بڑے بھولے بھالے بن جاتے ہیں، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ حضرات صحابہ کرام اس لعین اور ملعون دنیا کو پیٹھ کے پیچھے رکھا کرتے تھے، ہر وقت دین اور شریعت کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اس نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے تو آج وہ عمل دیکھا ہے ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اور میرے صحابہ، جب میرے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو اللہ کی طرف سے جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور اس مہینے کے اندر وہ رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے فرمایا آمین۔ بالکل اسی طرح ہے جو اس بابرکت مہینے کے اندر بھی رب سے اپنی مغفرت نہ فرمائے، اس کے لیے یہی ہے تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب محترم سامنے اکرام ذرا سوچئے، کیا جبریل امین کی بددعا کیا یہی کم تھی؟ لیکن اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیا کر اس کو اور تحفہ کر دیا۔ اب محترم سامنے اکرام میں اور آپ ذرا سوچیں، ذرا ہم اپنے دل و دماغ کو ذرا تھوڑا سا دستک دیں۔ میری زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے رمضان چلے گئے، کتنے روزوں کے مہینے آئے، کتنے چلے گئے؟ کیا میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ میں نے جو رمضان المبارک کا مہینہ گزارا اس کے آخر میں میرے لیے یہ اللہ کی طرف سے پروانہ ملا کہ تیری بخشش کر دی گئی، تیری مغفرت کر دی گئی؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود منہ ڈال کر سوچے، کسی دوسرے کے کہنے کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ مرحمت فرما دیا ہے تو میں نے سامنے کرام اس کے اندر ہم یہ نیت کر لیں، کم از کم اس رمضان کے اندر ہم یہ نیت کر لیں، کیا پتہ آئندہ رمضان المبارک کے اندر کون زندہ ہے، کون مرتا ہے، کون ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود جانتے ہوں گے پچھلے رمضان المبارک کے اندر کتنے لوگ تھے جو یہاں سبھا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ قبروں کی مٹی کے نیچے چلے گئے۔ آئندہ رمضان المبارک کے اندر پتہ نہیں آپ ہوں گے، میں ہوں گا، کوئی اور ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیے اور یہ نیت کیجئے، عزم کیجئے انشاءاللہ العزیز اس رمضان کے ختم پر میں رب سے مغفرت کروا کے رہوں گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ محترم سامنے کرام، رمضان المبارک کے اندر رحمتیں، عظمتیں، برکتیں تو ویسے بھی برس رہی ہیں۔ محترم سامنے کرام، بس اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کا کنٹرول کیجیے، ایک روزہ رکھیے، تراویح پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر اذکار کیجیے، ان ساری کی ساری چیزوں کے لیے اپنے ایک نظام اوقات بنائیے، اپنے ایک شیڈول بنائیے، صبح سے لے کر شام تک آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کے لیے محترم سامنے کرام ایک شیڈول بنائیے۔ آپ ہمت کیجیے، اس رمضان کے اندر میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس رمضان کے اندر میں نے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اس طرح سے محترم سامنے کرام روزہ رکھیے اور پھر اس کے بعد رات کو تراویح پڑھیے، جھوٹ سے اجتناب کیجیے، دھوکے سے اجتناب کیجیے، اور محترم سامنے کرام غیبت سے اجتناب کیجیے۔ یقین جانیے جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود روزہ رکھ لیتا ہے، جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتا، غیبت سے اجتناب نہیں کرتا، دھوکے سے اجتناب نہیں کرتا، محترم سامنے کرام اس بیچارے کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے کے اندر سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیے کہ اگر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور میرے اور آپ کے اندر سے جھوٹ نہ جائے، غیبت نہ جائے، چغل خوری کی عادت نہ جائے، بہتان تراشی کی عادت نہ جائے،
رشوت خوری کی عادت نہ جائے، پھر سمجھ لیجئے یہ علامت ہے اس بات کی کہ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ آیا تھا، رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن میں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر محروم رہا ہوں، میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس لیے اپنے دل دماغ کو دستک دیجئے اور محترم صاحب کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے راتوں کو کھڑا ہوتا ہے، رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے محترم صاحب کرام، نوجوان آدمی ہو، صحت بھی ٹھیک ہو، تندرستی بھی ہو، اعضاء بھی سارے کام کر رہے ہو، لیکن محترم صاحب کرام بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ بندہ خدا رات کو اگر بوڑھے بوڑھے آدمی اور بڑی عمر کے آدمی تراویح کے اندر کھڑے ہو اور نوجوان بستر پر لیٹا ہوا ہو، خدا کی قسم بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جانتے ہو تراویح کے اندر اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہوا ہے؟ اس کے ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیوں کا رحمت عطا کرتا ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک ایسا محل تیار فرماتے ہیں، ایسا محل تیار فرماتے ہیں، سونے چاندی کے جس ایک محل کے 60,000 دروازے، ایک سجدے پر اللہ نے تیار کر رہا ہے۔ ایک تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں جس کے سائے کے نیچے اگر گھوڑا دوڑتا رہے 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا لیکن اس کے سائے کو ختم نہیں کرتا۔ اللہ ایک سجدے پر برکت فرما ہے۔ ذرا سوچئے ایمان والا مسلمان ہو، اس کی صحت بھی ٹھیک ہو اور محترم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر لیٹا ہوا ہو، تراویح پڑھنے کے لیے نہ آئے، بڑے افسوس کی بات، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے محترم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کیجئے، عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز اس سے پہلے اگر کمی بتائی ہو گئی ہے آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم سے تراویح نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ ہم سے تراویح نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اور محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات عرض کر دوں، کل چونکہ 3 رمضان المبارک گزرا ہے اور 3 رمضان المبارک ایک ایسی ہستی کا دنیا سے جانے کا دن ہے، اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بڑا ظلم ہوگا، اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی۔ جانتے ہو 3 رمضان المبارک کو دنیا سے کون گیا ہے؟ 3 رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتے جگر جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے، اس تارے فانی سے تارے بقا کی طرف گیا۔ وہ لوگ اصل تھے جنہوں نے روزے بھی رکھ کے دکھائے، جنہوں نے شریعت سے عمل بھی کر کے دکھایا۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے فضائل اتنے ہیں، جن کی برکات اتنی ہے کہ بندہ مومن ان کے فضائل کو سن کر چھوڑ دیتا ہے، بندہ مومن ان کے فضائل، ان کی سیرت کو سن کر بندہ مومن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کون سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا، کون فاطمہ الزہرا محمد مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا، کون زہرا امام حسن کی امی زہرا، کون زہرا امام حسین کی امی زہرا، ارے کون فاطمہ الزہرا حضرت علی کی زوجہ زہرا، ارے کون زہرا جنتی عورتوں کی سرکار، تمام عالمین کی عورتوں سے افضل، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں جس ہستی سے ملاقات کر کے جایا کرتے تھے وہ سیدہ فاطمہ ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی سفر سے واپس آیا کرتے تھے سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات کیا کرتے تھے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوا کرتی تھی، اور ان کی عبادت کو دیکھیے محترم سامعین کرام، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ آج کا میرا نوجوان 20 رکعت تراویح بھی سال کے بعد رمضان آتا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جاتا ہے، جب امام رکوع کے اندر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اسے بھاگا بھگاتا ہے شریف ہو جاتا ہے۔ ارے بندے خدا، یہ جو نمازی آگے کھڑے ہیں ان سے تو ان کی نظروں سے دور ہو جاؤ گے، اس رب العالمین کی نظروں سے نہ چھپو۔ تم دھوکہ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ تم دھوکہ کرتے ہو۔ کیا تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا کہ دن بھر جہاں تمہیں 5 اور 10 روپے کا نفع ملتا ہے
کیا تمہیں قرآن سے شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں رب کے اس گھر سے شرم نہیں آتی؟ توبہ کرو. تمام نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں توبہ کرو، استغفار کرو اور صحیح طرح سے قیام اللیل کیا کرو. بہرحال سے کر رہا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی بچھاتی، تمام گھر کے کاموں سے فارغ ہو جایا کرتی، مصلی بچھاتی، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتی، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتی. ارے سیدہ فاطمہ الزہرا 2 رکعت نماز نفل کے اندر اتنی لمبی قرات کرتی، اتنی لمبی قرات کرتی، صبح کو حضرت بلال کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے صبح ہو جایا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی 2 رکعت نماز پوری نہیں ہوئی. گھروں کی عبادت کرنے والے تھے. حضرت صاحب نے میرے آپ سوچے ذرا، کل تو ہم نے رسولوں کے سامنے جانا ہے. گھر میں عرض کر رہا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مقام دیکھیے، ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی، جب ان کا نکاح ہو گیا اور حضرت علی کے گھر میں چلی گئی، تو محترم صاحب نے 6 مہینے تک ایک روایت کے اندر آتا ہے، روایات مختلف دوبارہ 6 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہر نماز کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس آتے اور دروازے پہ دستک دیتے اور اپنی خوبصورت آواز میں فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت. اے محمد کے گھرانے والوں، نماز کا وقت ہو گیا. یہاں میں پرکاش کر دینا چاہتا ہوں محترم سامعین، ذرا سوچئے آج کا کمزور ایمان والا مسلمان، آج کا بالکل کمزور ایمان والا مسلمان، میرے اور آپ جیسا مسلمان، اس مسلمان کی تمنا یہ ہے، اس مسلمان کی چاہت یہ ہے، ارے زندگی میں نہ صحیح، جاگتے ہوئے نہ صحیح، اگر مجھے خواب کے اندر ایک دفعہ جناب رسول اللہ کی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے، ارے میں اس آواز پر ساری دنیا کو مان کرنے کے لیے تیار ہوں. آج کا کمزور ایمان والا مسلمان حضور کی خواب میں آواز سننے پر ساری دنیا کو مان کرنے کے لیے تیار ہے. ارے لوگوں دیکھو تو صحیح، اس گھرانے کا کیا عالم ہوگا، ان کی کیا قسمت ہوگی، ان کا کیا نصیب ہوگا، ان کی کیا عظمتیں ہوگی، ان کی کیا رفتیں ہوگی، ان کی کیا بلندیاں ہوگی. 6 مہینے تک اللہ کے نبی مسلسل ہر نماز کے وقت جن کے گھر پر آ کر آواز دیا کرتے تھے، اے محمد کے گھرانے والوں، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. ان کی قسمت تو دیکھیے، ان کا نصیب تو دیکھیے. اس لیے محترم سامعین کرام، جہاں ان ہستیوں کے میرے اور آپ کے لیے فضائل بیان کرنا ضروری ہے، وہاں ان کی سیرت بیان کرنا بھی ضروری ہے. آج کی ہماری عورت، اللہ کے اس کی بات دل و دماغ کے اندر یہ بات اتر جائے کہ کامیابی جناب سیدہ زہرا کے راستے پر چلے بغیر کبھی نہیں مل سکتی ہے. آج کی عورت کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کی ساری دنیا کی خواتین کو، ارے تم دنیا کے اعتبار سے جتنی بلندیوں پہ پہنچ جاؤ، تم دنیا کے اعتبار سے جتنی ڈگریاں حاصل کر لو، تم دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ جمع کر لو، لیکن رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، دنیا اور آخرت کے اندر تمہیں کامیابی تب ملے گی جب تم سیدہ فاطمہ الزہرا کے راستے پر چلو. سیدہ فاطمہ کے راستے پر چلے بغیر قطعاً کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اور ان کے محترم سامعین دیکھیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام خود کیا کرتی، سارے گھر کے کام خود کیا کرتی. اور محترم سامعین اتنی باحیا تھی، اتنی باحیا تھی کہ محترم سامعین پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی کے اندر کبھی کسی غیر محرم نے ان کے سر کے بال تک نہیں لگائے، کبھی کسی غیر محرم نے ان کے چہرے کو نہیں لگائے. محترم سامعین یہ ان کی سیرت ہے، اس پر چلے بغیر، اس کو بیان کیے بغیر کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی نے دروازے پر جا کر دستک دی اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے ساتھ فلاں فلاں بھی ہے، قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا تیرے صبر پر، قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا تیرے ایمان پر، قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا تیرے تقوی پر، قربان جاؤں سیدہ فاطمہ
لیے کپڑا موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ اپنی رحمت والی کملی، اپنی رحمت والی چادر دیجیے تاکہ میں پردہ کر سکوں، اس کے میری آپ سے اپنا عبادت کے سامنے نہیں آ سکتا۔ دو جہاں کے سرکار جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی اور یہ ان کی زندگی کا طرز ہے۔ محترم صاحب اکرام، کیا ان کا صبر تھا، کیا ان کا تقویٰ تھا محترم صاحب اکرام، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام یہ عطا فرمایا کہ جنت کی تمام عورتیں، چاہے اولین ہو چاہے آخرین ہو، تمام جنتوں کی عورتوں کا سردار اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ٹھہرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان کے تقدس اور اس کے فضائل کا خیال رکھنے اور اپنی رضا کے مطابق اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کے طریقے پر چلنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔